یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے چوتھے مرحلے کا دوسرا سیشن۔ ہم اب بھی قرآن میں قلقلہ یا حرف کے جھٹکے کے اصولوں پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے اس موضوع کا تعارف کروایا اور قلقلہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھا، اور اس سبق میں ہم قلقلہ کے مختلف درجات سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قلقلہ کا صحیح مطلب ہے ایک حرف کو سکون کے ساتھ جھٹکا دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان 5 حروف پر اصلی یا عارضی سکون ہوتا ہے تو ان کے پڑھنے سے پیدا ہونے والی ہوا کو خارج کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قلقلہ کے تمام معاملات میں ایک ہی درجہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ قلقلہ ہوا کو خارج کرنا ہے۔ جب قلقلہ کے حرف کے بعد کوئی اور حرف آتا ہے تو یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ حرف کی ادائیگی میں کتنی ہوا خارج ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگلے حرف کو بھی پڑھنا شروع کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس قلقلہ کے 2 مختلف درجات ہیں۔ لہذا قلقلہ کا بڑا درجہ اس وقت ہوتا ہے جب قلقلہ کے حرف کے بعد کچھ نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جو قلقلہ کے حرف پر ختم ہوتا ہے تو ہم اسے قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑا قلقلہ، جیسے کہ سورۃ الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ یقینی طور پر سن سکتے ہیں کہ ہر بار جب میں ایک آیت کے آخر میں رکا تو ایک واضح قلقلہ ہوا، کیونکہ ہر آیت کا اختتام قلقلہ کے حرف پر ہوا تھا۔ تاہم جب قلقلہ کا کوئی حرف یا قطب جد کے حروف کے بعد کوئی اور حرف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس حرف کے بعد آنے والے دوسرے حروف کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قلقلہ اپنے نچلے درجے پر ہوگا، اور ہم اسے قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹا قلقلہ۔ اب آنے والی مثالوں میں آپ قلقلہ کا ایک ہی حرف ایک مرتبہ لفظ کے درمیان اور ایک مرتبہ لفظ کے آخر میں دیکھیں گے، تاکہ آپ قلقلہ کے درجات کے درمیان فرق سن اور سمجھ سکیں۔ كذلك نجزي القوم المجرمين اور یہ وہی حرف ہے، لیکن اس بار ایک لفظ کے آخر میں آیا ہے، اور اس لیے یہ قلقلہ کا بڑا درجہ ہوگا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ الْمُجْرِمِينَ الْخُرُوجَ۔ چلیے اس بار دال کے ساتھ ایک اور مثال لیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا إِنَّمَا يُرِيدُ قَدْ أَخَذْنَا إِنَّمَا يُرِيدُ۔ کیا آپ فرق سن سکتے ہیں؟ آخر میں شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کسی ایسے حرف پر رکتے ہیں جس پر شد ہو تو کیا آپ کو اضافی قلقلہ کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب سادہ ہے، نہیں۔ قلقلہ کا سب سے بڑا درجہ پہلے ہی قلقلہ کبریٰ ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب آپ قطب جد کے حروف میں سے کسی ایک حرف والے لفظ پر رکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی حرف ہو یا شد کے ساتھ ایک حرف۔ ان دونوں کو ایک ہی طریقے سے سمجھا جائے گا۔ کیونکہ شد والے حرف کے ساتھ 2 حروف بنیادی طور پر ایک ہی حرف میں ضم ہو جاتے ہیں، اور چونکہ آپ شد والے حرف پر رک رہے ہیں تو آپ حرکت ادا نہیں کریں گے، اور اس لیے آپ وہی قلقلہ کریں گے جیسے کہ وہ صرف ایک عام حرف پر ہو۔ چلیے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں۔
وأذن في الناس بالحج يخرج الحي من الميت ومخرج بالحج मुखरिज। तो वो बुनियादी तौर पर कलकला के एक ही दर्जे के हैं जो कि कलकला कुबरा है। एक और मिसाल, वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़। तो जब आप किसी लफ्ज पर रुकते हैं तो ये कलकला का बिल्कुल वही दर्जा है, चाहे इस पर शद्द हो या ना हो। ये कलकला का एक ही दर्जा है। और अब वक्त है इस हिस्से की तिलावत का। आज की तिलावत 21वें पारे में सूरत अर्रूम से है। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्द फिस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। और अब वक्त है आज के चैलेंज सवालात का। आज के सवालात भी 21वें पारे से हैं। पहला सवाल, और अहले किताब से बेहतरीन तरीके के सिवा बहस न करो सिवाय उनके जो उनमें से गलत करते हैं, और कहो हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया और उस पर भी जो तुम पर नाजिल किया गया है, और हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। दूसरा सवाल, हमने इंसान को उसके वालिदैन का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे दुख पर दुख उठाया और 2 साल में उसका दूध छुड़ाया, लिहाजा मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। मेरी तरफ ही तुम्हारी वापसी है। क्या आप इन तराजुम के मुताबिक आयात तलाश कर सके? नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सेशन नंबर 3 में।